ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سورت مدینے کے اندر اتری اور قرآن کریم کے اندر سب سے آخری سورت تھی جو نازل ہوئی۔ بعض روایات اس طرح بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سفر پہ تھے تو یہ سورت اتری، اس وقت آپ اونٹنی پہ سوار تھے، تو یہ اتنی شدت کی تکلیف تھی اونٹنی کو کہ جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو ایسے تھا جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو آپ نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آپ اس اونٹنی سے نیچے اتر گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جتنی اس صورت کے اندر انسان کو حرام اور حلال کے متعلق حکم دیے گئے ہیں کسی اور صورت کے نہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو کہ وہ پہلے حلال تھی یا بعد میں حرام، یا پہلے حرام تھی تو حلال ہو گئی۔ اس صورت کو فائنلی سمجھا جائے کہ جو اس میں اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے لازم ہیں، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا ضروری ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور اس کا معنی ہے عہد، ایگریمنٹ جو انسان کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اور اللہ کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں فرما برداری کروں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا۔ انہوں نے کہا میں دونوں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے۔ جب میں یا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ وہ کیا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک خالق رازق ہے، اب جیسے آپ چاہیں گے ویسے میں زندگی بسر کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو بھی تم ایگریمنٹ کرتے ہو کسی کے بھی ساتھ بھی اللہ اس کے متعلق سوال کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال تو ہم سے یہ ہوگا کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ پورا اترے یا نہیں۔ یہود کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض،
اولئک لہم اللعنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے عہد کر کے توڑ دیا، من بعد میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور ان چیزوں کو کاٹا، ختم کیا جن کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور جن سے منع کیا تھا انہیں جان بوجھ کے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ ایگریمنٹ، کچھ معاہدے ایسے ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہر وہ ایگریمنٹ جو انسان کرتا ہے اس میں خیانت سے منع کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اہل ایمان اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی، اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی۔ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل دیکھیں کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر تو ہم ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری عبادات بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو کل اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کہ ساری عمر یہی سوچیں گے کہ میرے باپ اس طرح تھے، میرا دادا اس طرح کرتا تھا، یا میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، ساری زندگی کبھی نہیں سوچیں گے کہ رسول اللہ کا عمل کیا تھا۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول سے خیانت کر رہے ہیں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور ایک ایگریمنٹ، کاروباری ایگریمنٹ، رشتوں کا ایگریمنٹ، اور بے شمار معاملے کا ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں، ان ایگریمنٹس کو پورا کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو عقد باندھتے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی ہر جگہ جو بات کرے اس سے پھر جائے، یہ تو نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ کے منافق کی علامتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، لیکن اگر یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب بھی امانت دی جائے خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی، ہم کیا ہیں؟ کیا بات بات پہ جھوٹ ہمارا وتیرہ نہیں بنا ہوا؟ جس کے ساتھ جو عہد کریں توڑ نہیں دیتے، تھوڑے سے مفاد کے پیچھے، کہ اگر وہاں سے تھوڑا سا مفاد اور سودے کینسل کر دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ اللہ نے جو قسمت بنائی ہے اس پہ ہم شاکر ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں، وہ نفع نقصان نہیں دیکھتے، وہ کہتے زبان دے دی ہے بس۔ جب زبان دے دی تو پھر زبان پہ قائم رہنا، یہی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے پہ ہی ہم یقین جانیے شرم آتی ہے، بات کرتے ہوئے بھی، بات سنتے ہوئے بھی، ہم تو یہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا عقد کو پورا کرو،
ہم کس معاملے میں عقد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کیا تو اللہ کے ساتھ شرک کیا، اگر محمد الرسول اللہ کہا تو مختلف اماموں کی فقہوں پہ چلے ساری زندگی، اپنے پیر امام اور رہبر اور بنا لیے محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے۔ اور اگر باہم ہمارے معاملات ہیں، مسلمان کا امتیاز، اس کا ماٹو امانت داری تھی، لیکن آج بحیثیت مسلمان کتنے ایماندار ہیں؟ میں بھی اپنے آپ سے سوال کر لوں، آپ بھی کر لیں۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، لوگ جنازے کے لیے آتے ہیں تو بعض بدبخت پاکٹے مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جوتے اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، موبائل نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں ایک دوسرے کی چیزیں چوری کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ مسجد کے نام پہ مال اکٹھا کر کے خود کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس سورت کی پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو عہد کو پورا کرو، چاہے ہمارا ایگریمنٹ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے یا ہم اپنے باہم ایگریمنٹ۔ بحیثیت مسلمان اگر ایماندار ہے تو اپنے عہد کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا، وہ کیا ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ہمارے پاس استاد تھے مولانا عزیز الرحمان صاحب، پرسوں